العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترکیب شروع کریں گے النوع الاول سے۔ النوع الاول پہلی قسم۔ آپ نے اوپر پڑھ لیا تھا کہ سماعی عوامل 91 ہیں اور یہاں پڑھ لیا تھا کہ یہ 13 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں، تو یہاں سے پہلی قسم شروع ہو گئی۔ النوع الاول پہلی قسم۔ ترجمہ تو میں نے کرے یا ترکیب کرنا ہے؟ یاد رکھنا جب 2 معرفے اکٹھے آ جائے یا 3 معرفے 4 تو یہ عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، یا 2 نکرے اکٹھے آ جائے 3 آ جائے تو یہ عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو النوع مرفوع لفظاً موصوف، الاول صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، حروف مرفوع لفظاً موصوف۔ یاد رکھنا کہ جب بھی نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ نکرہ موصوف بنتے ہیں اور وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کے لیے صفت بنے گا جب نکرہ کے بعد فعل آ جائے عام طور پر۔ تو حروف موصوف، تجر فعل، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، الاسم منصوب لفظاً مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پورا جملہ صفت بنا، موصوف صفت مل کر خبر۔ نوع الاول موصوف صفت مل کر مبتدا اور یہ اس کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں گے۔ فقط، فقط کے شروع میں یہ فا فصیحہ ہے۔ فا فصیحہ اس کو کہتے ہیں جو شرط محذوف پر دلالت کرے۔ تو یہاں اصل عبارت اس طرح تھی، اذا جررت بها الاسم فانتہی عن غیر عمل الجر، کہ جب آپ نے جر دے دیا ان حروف کے ذریعے اسم کو تو پس جر کے عمل کے علاوہ سے رک جا، یعنی یہ صرف اسم کو جر ہی دے گا، جر کے عمل کے علاوہ کچھ عمل نہیں کرے گا، تو جر کے عمل کے علاوہ سے رک جا۔ اذا جررت بها الاسم فانتہی عن غیر عمل الجر، تو فقط کے شروع میں فا فصیحہ ہے، اور فا فصیحہ کس کو کہتے ہیں؟ جو شرط محذوف پر دلالت کرے، اور یہ قط اسم فعل ہے، یہ انتہی کے معنی میں ہے کہ رک جاؤ۔ تو اس کی ترکیب کرتے ہیں، اذا حرف شرط، جر فعل، تا ضمیر فاعل، با جارہ ہاں مجرور محلاً، جار مجرور میں کر متعلق جر فعل کے، اور یہ الاسم یہ ہے مفعول بہ، تو جر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ فانتہی عن غیر عمل الجر، فا جزائیہ، انتہی فعل امر، انت ضمیر اس کا فاعل، عن حرف جر، فانتہی عن غیر عمل الجر، غیر مضاف، عملی مضاف الیہ مضاف، الجر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر عن جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق انتہی فعل امر کے۔ اب انتہی فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، پھر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ انشائیہ ہو گیا۔ وَهِيَ 17 حرفا، واو حرف عطف، ہی مبتدا، 17 ممیز، حرفا تمیز، ممیز تمیز مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کی تفصیلی ترکیب سن لو۔ النوع مرفوع لفظاً موصوف، الاول مرفوع لفظاً صفت، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا بن رہے، لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے اوپر تلفظ آ رہے، تلفظ ہو رہے پیش کا۔ الاول مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں پیش کے اوپر تلفظ ہو رہے، تو موصوف صفت مل کر مبتدا۔ حروف مرفوع لفظاً موصوف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ آخر میں جا کے کیا بن رہے؟ خبر بن رہے۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے اوپر تلفظ ہو رہے، حروف۔ تجر فعل، یاد رکھنا فعل کا اعراب نہیں بتائیں گے کیونکہ اعراب اسم کا ہوتا ہے۔ تجر فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ آپ نے پڑھ لیا ہے عربی کے معلم علم النحو میں کہ جب جمع غیر عاقل کی ہو تو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو یہاں حروف جمع ہے اور غیر عاقل ہے، اس لیے اس کے اندر ہی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہے، تو ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الاسم منصوب لفظاً مفعول بہ،
منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بہ اور مفعول بہ منصوب ہوتے ہیں۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے اوپر زبر کا تلفظ ہو رہا ہے، تجر الاسم۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پورا جملہ صفت ہے حروف موصوف کے لیے۔ اب موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بن رہے اور انا الاول مبتدا تھا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ فقط فا فصیحہ ہے جو شرط محذوف پر دلالت کرے، تو فا فصیحہ یہ اصل عبارت اس طرح تھی، اذا جررت بها الاسم فانتهي عن غیر عمل الجر، نو اذا حرف شرط، جر فعل، تا ضمیر مرفوع، محلاً کا فاعل، مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے، محلاً کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتے ہیں اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ با حرف جر، ہا مجرور محلاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر با حرف جر داخل ہے۔ محلاً کیوں؟ کیونکہ ہا ضمیر، ضمیر مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں۔ الاسم منصوب لفظاً مفعول بہ، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے اوپر تلفظ ہو رہے ہیں۔ اب اذا حرف شرط جو ہے یہ جر فعل جو ہے، جر فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ اب فانتہی عن غیر عمل الجر، فا جزائیہ، انتہی فعل امر، انت ضمیر مرفوع، محلاً اس کا فاعل، عن حرف جر، عن غیر، غیر مجرور لفظاً مضاف کیونکہ اس پر حرف مجرور کیوں کہ اس پر عن حرف جر داخل ہے، عن غیر عملی، عملی مجرور لفظاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہے غیر کے لیے، لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں تلفظ ہو رہے۔ الجر مجرور لفظاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ بن رہے لفظاً، لفظوں میں تلفظ ہو رہے۔ عن غیر عمل الجر، اب عملی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ غیر مضاف کے لیے، پھر غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مجرور عن جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق انتہی فعل امر کے، اب انتہی فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ انشائیہ ہو گیا۔ وہی 17 حرفاً، واو حرف عطف، یا اس کو استنافیہ بھی بنا سکتی ہے، واو استنافیہ یعنی نیا جملہ شروع ہوگا مستانفہ۔ ہی مرفوع محلاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا بن رہے، محلاً کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتے۔ 17 یہ مرفوع محلاً ممیز، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، آپ نے پڑھ لیا 11 سے لے کر 19 تک، تو یہ ممیز، حرفاً منصوب لفظاً تمیز، پھر ممیز تمیز مل کر خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔